احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. باقی جتنا پڑھا جائے گا اس میں سب کچھ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ جو 2 دعائیں ہیں اس کی کوشش یہ کریں کہ آپ ان میں سے اگر ایک یاد کر سکتے ہیں 1 کر لیں، 2 کر سکتے ہیں 2 کر لیں. اگر آپ نے روزانہ 1 دعا یاد کرنے کا معمول بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کی 1 مہینے میں اگر 29 روزے ہوئے تو 29 دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، اور اگر 30 ہوئے تو 30 یاد ہو جائیں گی. اور ماشاءاللہ اگر کسی نے دونوں کو یاد کرنے کا معمول بنا لیا تو گویا کہ 60 دعائیں یاد ہو جائیں گی. گویا کہ یہ ایک علم کا ذخیرہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا جو زندگی بھر آپ کے لیے کام آئے گا. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کر کے پڑھ کر اس کی مختصر سی جو تشریح انہوں نے لکھی ہے وہ سنائیں گے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ ایک آیت کا چھوٹا حصہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، میرے ساتھ آپ کہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کہو. اب دیکھیں قرآن کریم کا کتنا پیارا حکم ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. مطلب کیا ہے کہ گفتگو کے اسلامی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب آپس میں بات چیت کی جائے، جب لوگوں سے گفتگو کی جائے تو لہجہ نرم ہو، بات اچھی ہو. جس سے بات کی جائے تو یہ دیکھ کر کی جائے کہ وہ کس مقام کا ہے. جیسے ایک گفتگو ہم دوست احباب دوست کرتے ہیں آپس میں، ایک گفتگو اپنے استاد سے کرتے ہیں، ایک گفتگو اپنے والد سے کرتے ہیں، ایک گفتگو آپ اپنے بڑے بھائی سے کرتے ہیں. اب اسلام نے ہر ایک کا مقام بتایا ہے کہ آپ نے کس سے کیسی گفتگو کرنی ہے. اور اسی طرح گفتگو چھوٹوں بچوں سے بھی کی جاتی ہے، تو بچوں سے آپ نے کیسے گفتگو کرنی ہے؟ تو فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اچھی لوگوں سے اچھی بات کہو. یعنی جس سے گفتگو کر رہے ہو اچھے انداز میں گفتگو کرو. تو تڑاک کرنا، گالی دینا، تانا دینا، بات بات میں گفتگو کے اندر جو ہے گالیاں دینا، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے. فرمایا کہ مسلمان نہ تانا دیتا ہے، نہ لعنت بھیجتا ہے، اور نہ بد زبانی کرتا ہے. فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے. دوسری آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ. اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ. اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ. جیسے عام طور پر آج ایک رواج ہو گیا ہے بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹی سچی کوئی احساس نہیں ہوتا. ہنسی مذاق کر رہے ہیں اس کے اندر بھی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم. تو فرمایا اللہ کے نام کی قسم کھانے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملے کا گواہ بناتا ہے. اس لیے قسم کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. خصوصاً اللہ کے نام کی قسم سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر اسے پورا نہ کرنا اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کوئی معمولی نام ہے؟ آپ اپنی ذرا سی باتوں میں یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر قرض لیا جا رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی بات کو پکا کیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے. یہ فرمایا کہ عام طور پر ہر چھوٹی بڑی بات پر بلا سوچے سمجھے قسم اٹھانے والے جھوٹی قسم سے بھی نہیں چوکتے. حالانکہ جھوٹی قسم کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ فرمایا ہے. جس طرح جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے،
اسی طرح کسی جائز بات پر قسم کھا کر اس کو پورا نہ کرنا اور قسم کو توڑنا بھی گناہ ہے۔ کسی نے قسم کھا لی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، جیسے دوست ہوتا ہے نا آپس میں، کہا کہ یار چلو آج فلاں جگہ چلتے ہیں، اب اس نے کہا قسم کھا نہیں میں نہیں جاتا، تھوڑی دیر میں کسی نے منت کی چل دیا، اب یہ اتنا بڑا اس نے گناہ کیا ہے کہ گویا کہ قسم توڑ دی اس نے۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ الگ کفارہ ہے، ایک بہت بڑا کفارہ ہے یہ، اس کو کسی وقت پھر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ لہٰذا پہلی بات تو قسم کھانا ہی گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے قسم کھا لی تو اب اگر قسم توڑنے کی نوبت آ جاتی ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے غلط کام پر قسم کھائی، یعنی کوئی ناجائز کام کر، مثلا آپ کسی نے کہا کہ بھئی چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، اب کسی بات پر ذہن خراب ہوا تھا، بہت زیادہ بک ہو گئی تھی، اب قسم کھا لی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ بعض ہوتے ہیں نا، جیسے وہ ایک صاحب ہمارے ہاں تھے، کہنے لگے کہ میرا بیٹا جو ہے جب نماز کے لیے اٹھاتا ہوں تو بہت اول فول بکتا ہے، اور بعض مرتبہ تو غالباً قسم کھا لیتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، بابا تم جاؤ، بس میں نہیں جاتا نماز پڑھنے۔ اب ایسی صورت میں پہلی بات تو قسم کھانا ہی گناہ تھا، لیکن اب اس کو قسم توڑ کر نماز پڑھنی پڑے گی اور اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ آج کل کہاں کفارے کا تو بالکل خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی قسم کھائی ہے اور کفارہ دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ 2 آیتیں، جس کے اندر پہلی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ مت بناؤ۔ اب یہ ایک سبق ہو گیا، یہ 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اس سبق کی آپ کو فوٹو کاپی مل جائے گی۔ اب آپ اس میں سے دن میں اگر آپ نے 2-3 مرتبہ بھی اس کو دہرا لیا تو یہ یاد ہو جائے گا آپ کو کہ ہاں بھی اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ دوسرا سبق ہے حدیث کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اول تا آخر لوگوں کو سنایا، یاد کرایا اور بہترین طریقے سے سمجھایا، اور اس کے جملہ احکامات اور تعلیمات کا ایک عملی نمونہ پیش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی، عملی تفسیر اور تشریح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کا نام حدیث و سنت ہے۔ احادیث سے ثابت شدہ احکام قرآن کریم ہی کی تفسیر و تشریح ہیں، اور ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو امت کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے اور ان کی اتباع کو لازمی قرار دیا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر اس حصے میں حدیث کی مستند اور مشہور کتاب مشکات شریف سے 40 منتخب احادیث کو ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ابتدائی سے احادیث مبارکہ کو سمجھنے، یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن جائیں۔ دعا کیا ہے؟ نزل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ یعنی احادیث کو یاد اس نیت سے یاد کرنا کہ میں دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور خود یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ کیا ہے دعا؟ کہ اللہ ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے۔ میرے محترم، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرما دی ہو تو کیا اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جو
علماء اور دین کے خدام ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ اکثر تر و تازہ ہی رہتے ہیں، چونکہ نبی کی دعا ہے نا کہ نزل اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا تاکہ دوسروں تک پہنچائے۔ تو ہم سب بھی یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم اس نیت سے یہ حدیث یاد کریں گے تاکہ دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے آپ عمل بھی کریں۔ تو پہلی روایت ہے یہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے، یعنی اگر ایسا نہیں تو مسلمان تو ہوگا لیکن ناقص ہوگا، لیکن کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلام اپنے پیروکاروں سے ایک ایسی کامل زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں وہ ایک طرف عقائد و اعمال کے لحاظ سے اللہ کے حقیقی بندے ہوں، تو دوسری طرف ان کا تعلق انسانوں سے ایسا ہو کہ وہ ان کے لیے پوری طرح امن و سلامتی کا نمونہ اور محبت و مروت کا مظہر ہوں، اور سارے مسلمان ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ ہاتھ اور زبان یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ بہت عام سی بات ہے، سب نے اس کو سنا بھی ہے، اب یہ ہے کہ حدیث کی صورت میں اس کو یاد کر لیا جائے۔ دوسری روایت ہے الدین النصیحہ، فرمایا دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ دین اکثر یہ خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو انہوں نے دعا دی ہے، پہلی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بھئی یاد ہے کسی کو یہ کون سی دعا ہے؟ چلو کچھ ہاتھ اٹھ رہا ہے ماشاءاللہ، کہ سو کر اٹھنے کی دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب یہ دعا جس کو یاد نہ ہو وہ اس کو یاد بھی کر لے۔ اور دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میرے محترم، حفاظت کے لحاظ سے یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، یعنی اس دعا پر عمل کرنے والا اگر میں بلا مبالغہ یہ کہوں کہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دے گا تو بھی اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے کہ فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام، اگر صبح پڑھی تو شام کو اس کو کوئی شام تک اسے کوئی موذی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور اگر مغرب کے بعد پڑھ لی تو صبح تک کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اسلام آباد میں، وہ سانپ پکڑتے ہیں، بہت مجذوب سا آدمی ہے، یعنی ہمارا وہاں ایک مدرسہ ہے دوستوں کا، اس مدرسے میں باورچی ہے وہ، تو ایک دفعہ اس نے تقریباً کو اتنا لمبا سانپ ہوگا، وہ بالٹی کے اندر اس نے اس کو بند کیا ہوا، اور ساتھیوں نے مجھے بتایا جب میں وہاں پہنچا، کہنے لگے کہ جی وہ فلاں نے جو ہے نا سانپ پکڑا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے بلایا، میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ استاد جی میں نے سانپ پکڑا ہے۔ میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہنے لگا 10,000 کا بکے گا یہ۔ کہنے لگا 10,000 کا بکے گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے خیال کیا کر، کیوں اپنے کو کبھی کسی وقت کو کچھ نقصان پہنچ جائے؟ کہتا نہیں استاد جی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا دعا پڑھ لیتا ہوں۔ اب مجھے ایک دم ذرا شوق سے میں نے کہا پوچھوں بھائی کون سی دعا پڑھ لیتا ہے کہ تو دعا پڑھ کر سانپ پکڑ لیتا ہے؟ تو اس نے یہ دعا پڑھ کر سنائی مجھے، کہنے لگا یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بس یہ دعا پڑھتا ہوں اور سانپ پکڑ لیتا ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیں اس کا یقین اور اس کا جو ہے وہ اعتماد۔ کہنے لگا کہ میں نے کہا تجھے کسی نے اس کا وظیفہ کروایا ہے یا؟ کہنے لگا نہیں، بس وہ ایک دفعہ ایک بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب وہ ایک عام سا ہے، کوئی عالم نہیں کچھ نہیں، باورچی ہے ہمارا وہاں کا، سیدھا سادہ سا ساتھی ہے، اللہ نے اس کو یہ اعتماد دیا، بس اس نے سن کر اس پر عمل کیا، اور آج وہ کئی پکڑ چکا ہے، پکڑ پکڑ کے بیچتا رہتا ہے وہ۔ تو یہ دعا اس قدر پاورفل ہے کہ اگر آپ اس کو 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر رات کو پڑھ لیں گے تو صبح تک نہیں پہنچائے گی۔ لہٰذا یہ آج کے سبق میں یہ 2 دعائیں ہیں۔ میری طرف سے جو مقصود ہے یاد کرانے کا وہ یہ 2 دعائیں ہیں۔
حدیث آپ کو سنا دی، اس کا مفہوم یاد رکھیں، لیکن دعا ضرور یاد کر لیں۔ پھر کل یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کسی سے پوچھ بھی لیں کہ ہاں بھائی کس کو یاد ہے تو ذرا سنا دو، اور اگر کسی نے حدیث کا جو ہے ساتھ میں کچھ ترجمہ بھی سنا دیا تو وہ اور خوشی کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میری طرف سے یہ تاکید ہے کہ یہ 2 دعائیں لازمی یاد کریں۔ اس کی بھی فوٹو کاپی آپ کو ابھی مل جائے گی۔ فوٹو کاپی کرانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے یہ دعاؤں والا جو صفحہ ہے اس کو آپ اپنی جیب میں رکھیں، جہاں موقع مل جائے، نماز کے بعد مل جائے، اپنے آفس میں مل جائے، گاڑی میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں، گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں، موقع مل جائے نکال کر دعا یاد کرنی شروع کر دیں۔ یعنی یہ 24 گھنٹے کل صبح تک یہ پرچہ آپ کے پاس رہے، اور آپ وقتاً فوقتاً اگر اس کو یاد کرتے رہیں گے تو بہت آسان ہے کہ چلتے پھرتے الحمدللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد کل دوسرا سبق ہوگا، دوسرا پرچہ مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اس کو خوب نافع بنا دے، اور ہم سب کے لیے اللہ پاک صدقہ جاریہ بھی بنائے اور عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔